بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر وأصلی وأسلم علی سیدنا ومولانا محمد الذی ختمت به الرسالہ وأیدہ بالنصر والکوثر والشفاعة وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ محترم سامعین کرام، آج ہر شخص پریشان ہے۔ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، قتل و غارت، لوٹ مار، اغوا، جلاؤ گراؤ، مال کا غبن وغیرہ، اس کی وجہ سے تقریباً ہر شخص ہی ایک انجانے خوف اور دہشت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ناحق خون بہا دینا معمول بن چکا ہے۔ ہم سب کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ان حالات کے متعلق بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان مسائل کی پیشن گوئی فرمائی، اسی طرح ہر مسلمان کو ایسی پر اثر دعا بھی بتائیں جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہماری جان مال اور عزت آبرو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گی۔ چنانچہ قرآن و حدیث سے ثابت 3 دعائیں اور ان کا فائدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات علماء کرام، طلباء، مبلغین اور تمام مسلمان ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ قبولیت کے لیے چند شرائط۔ ان دعاؤں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے چند شرائط ہیں جو بھی منزلہ پرہیز کے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، چہروں پر سنت کا نور سجائیں۔ داڑھی منڈوانا کٹوانا ایک ایسا گناہ ہے جو ہر عبادت کے دوران بھی ساتھ رہتا ہے۔ نمبر 3، سودی لین دین سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، اللہ والوں کی اہانت ہرگز نہ کریں، اگرچہ ان اللہ والوں میں سے ہر ایک کا اتباع ضروری نہیں۔ 3 دعاؤں میں سب سے پہلے دعائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے فائدے۔ آئیں مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک به احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت اجعلنی فی عیادک وجوارک، من سوء ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہن واقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ آگے سورۃ اخلاص ہے،
اس کو آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ پڑھیں تو اپنے سامنے پھونک مارنی ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھیں اپنے پیچھے، تیسری مرتبہ اپنے دائیں طرف پھونک مارنی ہے، اور چوتھی مرتبہ اپنے بائیں طرف، پانچویں مرتبہ اپنے اوپر، اور چھٹی مرتبہ اپنے نیچے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من امامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من خلفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد عن یمینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد عن شمالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من فوقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من تحتی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ فائدہ اس کا: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ عمر بن ابان سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے بھیجا، اور میرے ساتھ کچھ گھوڑ سوار اور کچھ پیادے تھے، چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیجئے، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر کون؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی حجاج بن یوسف کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور قرآن و سنت کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمارے ساتھ چلے آئے۔ جب حجاج بن یوسف کے پاس آئے تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حجاج بن یوسف نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے ہمیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالی کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई थी और फरमाया था जो भी सुबह के वक्त ये दुआ करेगा इसको तकलीफ पहुंचाने पर कोई शख्स कादर नहीं हो सकेगा और ना किसी को इस पर कुदरत हासिल हो सकती है। और मैं आज सुबह ये दुआ कर चुका हूं। तो फौरन हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो दुआ सिखा दें। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हज्जाज बिन यूसुफ तो इसका अहल नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, फौरन इनका रास्ता छोड़ दो और इनको जाने दो। जब हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से निकल गए, चले गए, ताला अमीर की इस्लाह करे। तो दरबान ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा, अल्लाह ताला अमीर की इस्लाह करे, आप तो कई दिनों से इनकी तलाश में थे, जब आपने इनको पा लिया तो इनको छोड़ क्यों दिया। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, अल्लाह की कसम इनके कंधों पर दो शेर देखे, बड़े बड़े से दो शेर हैं, वो मैंने इनके कंधों पर बैठे हुए देखे हैं। जब भी मैं इनसे बात करता वो इस तरह मुंह खोल के मेरी तरफ आते जैसे कि अभी मेरे ऊपर हमला कर देंगे। अगर मैं इनको नुकसान पहुंचाता या इनके साथ कुछ करता तो वो मेरा क्या हाल करते। फिर जब हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वक़्त करीब आया तो उन्होंने ये दुआ अपने बेटों को सिखाई जो मैंने आपके सामने पेश की है। अगली दुआ जो है, हादसात, दुकान, मकान में आग लगने से बचने का वजीफा है, वो दुआ है। तो वो दुआ अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाहुल अजीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो वजीफे का नोटिफिकेशन सबसे पहले बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारे साथ राब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आपने कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है। जब भी मैं फ्री हुआ इंशाअल्लाहुल अजीज आपके मैसेज का जरूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वजीफे के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।